میرے سامنے خطاب واسطے تشریف لے آندے نے ساڈی جماعت دے عظیم خطیب، عظیم نعت خاں، بلبل قرآن، خطیب پاکستان حضرت مولانا تاج دین شاکر حافظہ اللہ آپ پتوں کی تشریف لے آن اور خطاب فرمان۔ مولانا تاج دین شاکر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جزاک اللہ۔ سارے بھائی محبت سے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال تعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں. اور یہ راستہ راستی بھول گئے ہو، راستہ کوے نو پایا ہی ول میاں، ول کڈنے دا تینو ول نہیں، جاوی والے ہو دے جنو ول میاں. تے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، تے تو والے اندر پایا ول میاں. تاج اس وقت ول ول ہو سی جدو رب ہو سی تیرے ول میاں. اور صفتاں ساریاں رب دیاں سونیاں نے، پالن ہارو سارے جہان دائے، جڑا ہر ایک شے تے ہے قادر، مالک و زمین اسمان دائے. تے شارگ تھوں جڑا نزدیک وسے، کوئی نہ حد بنا او دی شان دائے. او دے علم تو کوئی نہیں شے اولے، او دلاں دے بھید سب جان دائے. تے عقل من دی نہیں پر جھوٹ نہیں، کھیڑی چل دیئے جدو فرش اتے، گھوڑے نس دے وانگے آواز جاوے، اللہ پاک تائیں ستویں عرش اتے. تے جمے بال جد کوئی فرعون ظالم، او دی زندگی تھی مالا توڑ دے وے. ڈر دی موسیٰ دی ماں صندوق پاکے، پت نیل دریا وچ روڑ دے وے. تے رکھن والا جلال وچ آن کے تے، مارن والے دے گھرانوں ٹور دے وے. کتے اج بھی چھوڑ کے اج میلے، تے 40 سال لی کتے بھی چھوڑ دے. تے جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، موت اس دے نیڑے نہ آن دے وے. نالے اپنے پتنوں پئی پالے، نالے پیا تنخواہ فرعون دے وے. تے راتوں رات مکے والیاں سونے نبی دے گھر دے چار طرفے، راتوں رات نہ گھیرا پا لے آئے. نکل گئے حضور نہ پتہ لگا، ایسا معجزہ رب وکھا لے آئے. تے مارن والے اکھیاں رہے مل دے، تے رکھن والے نے آپ بچا لے آئے. رکھن والے نے آپ بچا لے آئے. تے سونے نبی دے گھر دے چار طرفے، راتوں رات اونا گھیرا پا لے آئے. تے کہندے پھڑ کے لب کے مار سٹو، ساڑے کولوں جیوں دے نس چلا. سن کے پیران دا کھڑک صدیق آکھن، حضرت آگیا جے دشمن پھر چلا. تے سونے نبی نے آکھیا دوست آئے، صبر شکر دا نا تو چھڑ پھنلا. انہوں کی پروائے دشمنہ دی، ابا بکر ہوئے جے دے نال اللہ.
تے نکل گئے حضور نہ پتہ لگا چپا چپا کمینے چھانے آئے ہیٹھ یار ستے مست غار اندر اتے مکڑی نے جالتانے آئے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے. وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. آپ پوری توجہ میری طرف کریں. بورڈ کو، سوئچ کو، جنریٹر کو، بجلی کو، ان چیزوں کی طرف توجہ چھوڑ دیں. پہلی بات تو یہ کہ اب وہ گرمی کا موسم نہیں رہا، بڑا فرق پڑ گیا ہے. کافی موسم بدل چکا ہے، اتنی شدید گرمی نہیں ہے، برداشت تو ہو جاتی ہے، برداشت کریں. دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے، اب ہماری اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں. نہ شیخ مولانا جابر مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے. میں دوسری گزارش ہے کہ میں زیادہ لمبا خطاب یا تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے صورتحال تو یہ تھی کہ جناب ربانی صاحب کے بعد میری باری تھی. اب میرے بعد ہمارے ایک اور معزز مہمان فاروق اعظم صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ بھی بیان کریں گے. اس لیے مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی دیر تک بیان کرنا اور کتنی دیر تک نہیں کرنا، لیکن میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں اور سٹیج کے جو دستور و منصور ہیں اس کو بھی سمجھتا ہوں. تو میں مختصر ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. اللہ اس جامعہ مرکز نداء الاسلام رنالہ خورد کے اندر جس کے محتمم اور مدیر جناب مولانا شیخ جابر حسین مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی ہیں، اللہ یہاں پر میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور مولا کریم اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. یقیناً یہ ایک جامعہ ابی ہریرہ اور ایک جامعہ مرکز نداء الاسلام، یہ میری جماعت کے رنالہ خورد میں قلعے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو آباد فرمائے. یہ اسلام کی چوکیاں ہیں، جیسا کہ حضرت ربانی صاحب فرما رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں. سیرت صحابہ اور شان ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز میں مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے. اللہ ان کے علم عمل میں برکت نصیب فرمائے. یہ اسلام کی چوکیاں ہیں الحمدللہ. یہاں سے بڑے بڑے عالم فاضل حافظ قاری نکلتے ہیں اور پھر پورے علاقے کو سیراب کرتے ہیں قرآن کے علم سے. میرے ذمے استحکام پاکستان، چونکہ شان صحابہ وہ بیان فرما گئے، پاکستان کس طرح مستحکم ہو سکتا ہے، کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے، کس طرح قائم رہ سکتا ہے، کس طرح ترقی کر سکتا ہے، کس طرح کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، اور کس طرح دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے بچ سکتا ہے، یہ میرے ذمے لگایا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اس وقت ٹی وی پر، میڈیا پر، اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ زور جو ہے وہ سیلاب کی خبروں پر ہے. ایسے ہی سمجھے کہ ہمارے ملک کا قریباً تہائی حصہ پانی کی زد میں ہے، سیلاب کی زد میں ہے. 4 صوبوں میں پنجاب بچا ہے اور باقی بلوچستان،
سندھ اور خصوصاً پنجاب کا یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ یہ سارا سیلاب کی زد میں ہے. یہ سیلاب کیوں آتا ہے؟ یہ بارشیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، غلطیوں کی وجہ ہے، جھوٹ کی وجہ ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ ہے، شرک و بدعات کی وجہ ہے، اور دین سے دوری کی وجہ ہے، قرآن سے دوری کی وجہ ہے. رب کعبہ کی قسم، آج اگر امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستانی قوم اللہ کی توحید کی طرف آ جائے، اللہ کے دین کی طرف آ جائے، مسجدوں کی طرف آ جائے، مدارس کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، میرے نبی کی حدیث کی طرف آ جائے، میرے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے، یہ بارشیں مرضی سے نہیں برسیں گی، ہماری مرضی سے برسیں گی. مرضی تو اللہ کی چلتی ہے لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ بولو بھائی، اللہ. اللہ سورۃ لقمان کے اندر آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. سارا علم، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ بارشیں کب ہوں گی، کتنی ہوں گی، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کس کی فصل تباہ ہوگی، کس کی فصل بچ جائے گی، کون سے صوبے میں سیلاب آئے گا، کس صوبے میں سیلاب نہیں آئے گا، کس کا مکان بچے گا، کس کا مکان بہ جائے گا، یہ ساری چیزیں تفصیل جاننے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ 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 میرے اللہ کے علم میں ہے. اور کل کیا کرنا ہے، کسی جان نے، کسی بندے نے کل کیا کرنا ہے یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. اور کسی انسان کی موت کہاں واقع ہوگی یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. اور وہی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا گئے، بچہ ہے یا بچی ہے، نیک ہے یا بد ہے، جنتی ہے کہ جہنمی ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے یا ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ ساری تفصیل جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. ہماری مرضی، ہمیں اللہ راضی کرے گا، اللہ ہمیں راضی کرے گا. جناب شیخ مدنی صاحب اس دفعہ جو ہمارے امام حج نے خطبہ دیا اور انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا اور بڑی پیاری بات کی، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر گر سکتا. اور یہ جتنے پتے ہیں یہ کس کے علم میں ہیں؟ اللہ کے. آپ نداء الاسلام کے اندر جو باہر کو درخت کھڑا ہے اس کے پتے گن کے دکھائیں. پھر آپ سے میں چیلنج کرتا ہوں، رینالا خورد کے اندر جتنے درخت ہیں اس کے پتے گن کے دکھاؤ. پھر میں چیلنج کرتا ہوں ضلع اوکاڑا کے اندر جتنے درخت اور ذخیرے ہیں، باغات ہیں، ان کے پتے گن کے دکھاؤ. کوئی گن سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، پوری دنیا میں کتنے پتے ہیں، کتنی ٹہنیاں ہیں، ان سب کو جاننے والا کون ہے؟ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کسی جگہ بارش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس کی مرضی ہوتی ہے بادل برستے ہیں، اس کی مرضی ہو بادل رک جاتے ہیں. کہاں بارش ہوگی کہاں بارش نہیں ہوگی، کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی، کس کے لیے نفع مند کس کے لیے نقصان دہ، یہ ساری تفصیل جاننے والا بولو کون ہے؟ آج امت مسلمہ پاکستانی قوم اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے، قرآن کی طرف آ جائے، سنت کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، تو یہ نقصان نہیں ہوں گے، یہ سیلاب نہیں آئیں گے، یہ زلزلے نہیں آئیں گے، یہ سب اللہ اللہ. اس لیے میں نے عرض کی تھا اللہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ داتا سب دا مولا. سب دا مولا کون ہے؟ اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا. ایویں پانا سجنا رولا تے بن جا اکو رب دا گولا. وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں. اور ہر ویلے او دا بوا کھلا کدا بولو بھائی، ہر ویلے او دا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بلا تے رنگیا جا وچ سبغت اللہ. بندہ رہسی تیرا چلا او دا کھاوے سب جہان ایتا بول دیاں. پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں. اور نالا کور دے رہنے والے نداء الاسلام چاہنے والے جے دے تے دیندائی اللہ. پڑھ لے اکھوں رب دا پلا، ایک داتا تے رکھ تسلا تے بہ جا در تے مار پتھلا. بہ جا در تے مار پتھلا تے کردہ رہے بس اللہ ہی اللہ. ملے گا سب کچھ انشاءاللہ. کر یاد ہو دے احسان ایتا بول دیاں. پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں. اور اللہ دے گر آ جا یارا، کیوں پھرنا ہے مارا مارا. او دے باج نی کوئی سہارا تے باج توحید نی تاج گزارا. باقی چھڑ دے وہم و گمان ایتا بول دیاں. پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں. قرآن کی طرف آ جا. آج بھی رب کعبہ کی قسم، یہ جو بچے پڑھنے والے نداء الاسلام کے اندر، جامعہ ابی ہریرہ کے اندر اور دوسرے مدارس کے اندر کوئی نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، کوئی ربانی پڑھتا ہے، کوئی نورانی پڑھتا ہے، کوئی یسرنا القرآن پڑھتا ہے، کوئی نخبۃ الحدیث پڑھتا ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے. انہیں معمولی نہ جانو، انہیں معمولی نہ جانو. یہ استحکام پاکستان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حافظ بنو گے پاکستان کو استحکام نصیب ہوگا. مسجدیں آباد کرو گے پاکستان کو استحکام نصیب ہوگا. غلط بیانی سے بچو گے استحکام نصیب ہوگا. ملاوٹ اور جھوٹ سے بچو گے استحکام نصیب ہوگا. شرک و بدعت سے بچو گے استحکام نصیب ہوگا. استحکام ملے گا کس سے ملے گا؟ رب کی توحید سے ملے گا، محمد کے فرمان سے ملے گا. جب پاکستان بنا ہے تو کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے. جھک جا میرے اللہ کے دربار میں، پڑھ لے رب کا قرآن.
اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، بڑا عالی شان فرمان ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احب ان یحدث ربہ ان یناجی ربہ فلیقرأ القرآن، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، رب سے باتیں کروں، رب سے کالیں کروں، وہ کیا کرے؟ وہ رب کا قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ کہہ دے۔ ان مسجدوں اور مدرسوں میں، اور یہ داڑھی والے کہتے ہیں جی یہ داڑھی والے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے داشت گرد پیدا ہوتے ہیں، ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی ان کو جناب ان کماد گوڈن تے لایا جاتے ہیں، لگ پتا جاوے اے بیٹھے روٹیاں کھادی جاندے نے، روٹیاں پیڑی جاندے نے تے قرآن پڑھی جاندے۔ اور اللہ کے بندے یہی تو پاکستان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ کیوں میں عرض کرتا رہتا ہوں اے قرآن دی دولت پیاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے، ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے، ساڈا رہبر نبی غفاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے۔ رنالا کورت دے رہنے والے توجہ کرنا، ساڈا خالق مالک اللہ ہے، اسی اس دا پڑیا پلا ہے، سانو او دے در تے تسلا ہے، ساڈا داتا اللہ ہی کلا ہے، او رازق نوری ناری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے۔ بے نقشے انہوں بے عیب ڈٹا، ہر تشبیح تو لا ریب ڈٹا، او دے در روندہ سہیب ڈٹا، کتے دعواں کردہ خوبیب ڈٹا، او دی سب تو شان نیاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک قرآن کلام ربانی ہے، ایک قرآن کلام ربانی ہے، سونے اللہ دی اے نشانی ہے، جنہیں کیتا یاد بھی۔ آپ بیٹا بار بار باہر کیوں جاتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور بھائی کوئی مسئلہ ہے باہر؟ اندر آ جاؤ، بیٹھو آرام سے، ماشاءاللہ ابھی مکثر پروگرام ہے، تھوڑی دیر تک ختم ہو جانا۔ آپ کبھی باہر جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، کیا مسئلہ بنا ہے؟ کوئی باہر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، بعد میں لے لینا۔ جزاکم اللہ۔ ایک قرآن کلام ربانی، سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک قرآن کلام ربانی، میاں صاحب میری طرف توجہ، ایک قرآن کلام ربانی، سونے اللہ دی اے نشانی، جنہیں کیتا یاد زبانی، او دی جنت وچ مہمانی، او دم اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک قرآن کلام ربانی، سونے اللہ دی اے نشانی، جنہیں کیتا یاد زبانی، او دی جنت وچ مہمانی، او دا مرتبہ سب تو بھاری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میں ایک حدیث سنا دوں، باقی شعر پھر پڑھوں گا، پہلے حدیث سے پاک سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی پیاری حدیث میرے نبی دی ہے، کنا پیارا فرمان میرے نبی دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے، میرا رب اس کی ہر مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یاد رکھو
قرآن کے ساتھ تعلق، اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا، فحاشی اور یانی سے، ڈھول ڈمکے سے۔ میں حیران ہو گیا، بڑی بڑی عمروں والے، داڑھیوں والے ڈھول کی تاب پر پاکستان کے قومی ترانے گائے جا رہے ہیں، اور ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، اور جناب ڈھول ہے، ڈمکا ہے، اور ناچ ہے، گانے ہیں، باجا ہے، سرنگی ہے، اور اریانی ہے، فحاشی ہے۔ یہ استحکام پاکستان ہے۔ پاکستان کا استحکام جے پاکستان نو مضبوط ویکھنا چاہندے ہو، نماز دے پک نمازی بن جاؤ، مسجداں آباد کر دیو، قرآن دے نال چمڑ جاؤ، رب دے دین نال چمڑ جاؤ، توحید نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قوم کو ترقی عطا کرتا ہے، سر بلندی عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ چمٹ جائے، جو قرآن کے ساتھ لگ جائے، جو قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اللہ اللہ، وہ بھی بلند، قرآن بھی بلند، قرآن بھیجنے والا رب العالمین بھی بلند، اور قرآن پڑھنے والا بھی بلند۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا انہوں پڑھیا لذت آندی ہے، ہر دور مرض کھو جاندی ہے، ایدی قرات ہر نو بھاندی ہے، گلہ خالق نال کراندی ہے۔ ہندی پڑھیا دور بیماری ہے، قرآن دی۔ اور میں ایک دعا کر لوں ذرا حضرت، اگر اجازت ہو میں ایک دعا کرتا ہوں، ذرا آمین کہہ دو گے؟ بولو۔ رمضان دا کدے مہینہ ہوے، اللہ اللہ، رمضان دا کدے مہینہ ہوے، آتے شہر مکہ تے مدینہ ہوے، سینہ قرآن دا پھر زینہ ہوے، پھر اوتھے ہی مرنا جینا ہوے۔ کتھے؟ جتھے سونے عمر گزاری ہے۔ اور مدنی صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ صرف مکہ مدینہ کا نام لیتے ہیں، جی مکہ مدینہ مکہ مدینہ، اور میں کیا پائی ساڑھے واسطے مرکزی دو نے، ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے، کیوں نہ نام لئیے؟ ہوتے عظمتاں والیاں گلیاں نے، توجہ، ہوتے عظمتاں والیاں گلیاں نے، جتھے مدنی لائیاں تلیاں نے، او صورتاں کنیاں بھلیاں نے، جو نال نبی رل چلیاں نے، کوئی مہاجر کوئی انصاری ہے۔ قرآن دی دولت، اور کئی لوگ آندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا حج بھی قبول کرے، عمرہ بھی قبول کرے۔ میں آیا تے میں نے پوچھن لگے ہاں جی کیسا سی مدینہ، کیسا مدینہ دیکھا ہے؟ میں آکھیا ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا بہت پیارا۔ کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا، کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا، حب نبی وچ مر نہ جینا ویکھیا، کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا، کی دساں شان مدینہ پیاریا۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو، پریشان ہو گئے، بھوک بہت ہی لگ گئی ہے۔ کی دساں شان مدینہ پیاریا، گھر گھر روشن نگینا ویکھیا، کی دساں میں اور ہر زباں تو ڈگ دے پھل توحید دے، ہر زباں تو ڈگ دے پھل توحید
توحید دے شرک تو پاک سینہ ویکھیا کی دساں میں اور طبلہ نہ ڈھولنا موسیقیاں طبلہ نہ ڈھولنا موسیقیاں نہ ماتم نہ پٹ دا سینہ ویکھیا کی دساں میں کی اور اللہ 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 گونج دی بہت توجہ طلب شعر ہے اور ایمان افروز شعر ہے. میں عرض کروں گا رینالہ خورد کے باسیوں سے باشندوں سے علماء سے طلباء سے زعماء سے ناظمین سے میں عرض کروں گا توجہ کی ضرورت ہے. گونج دی آمین نال آمین دے گونج دی آمین نال آمین دے سنت دا عاشق مدینہ ویکھیا سنت دا عاشق مدینہ ویکھیا اور او بھی پڑھدے نے درود رسول تے او بھی پڑھدے نے درود رسول تے پر جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ وے اور مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے کیونکہ خود رب کعبہ نے کیتی رکھوالی ہے. اے مکے دیو گلیوں کستوری دیو ڈلیو تساں الفت کعبے دی سینے نال لا لئیے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے. اللہ مکے تے در در اودا سونا ہے گھر گھر اودا سونا ہے. اللہ برکتاں پائیاں نے کس طرح استحکام ہے سعودی عرب میں. یہ قرآن کی برکت ہے نماز کی برکت ہے توحید کی برکت ہے میرے نبی کے فرمان کی برکت ہے میرے نبی کے فرمان کی برکت ہے. گھر گھر اودا سونا اللہ برکت پائیاں نے مکے تے مدینے دی ہر بات نرانی ہے. آتاج قبا چلیے پتوں والی قبا نہیں جی مدینے والی آتاج قبا چلیے صف اگلی جا ملیے اوتھے نفل بھی عمرے نے تھا تھا ہریالی ہے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی. میں عرض کر رہا تھا اگر پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو اور استحکام دیکھنا چاہتے ہو قرآن کی طرف آ جاؤ میرے نبی کی حدیث کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ اللہ میں صدقے جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تو رخصت ہوندیاں دنیا تو جاندیاں میرے نبی نے کی فرمایا السلام 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 نماز 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 اور فرمایا جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے نماز نو میریاں اکھاں واسطے ٹھنڈک بنا دیتا ہے. اور بے نماز ٹولا اللہ اکبر کی آواز آئے بازاروں میں گھومنے والے بازاروں میں گھومنے کے لیے چلے جاؤ مسجد میں اذان
نمازی ہے کو نہیں، مسجد نمازیوں سے خالی، تہجد گزاروں سے خالی، قرآن کی تلاوت سے خالی، حلال حرام کی تمیز نہیں، توحید کے ترانے نہیں، سنت کے ترانے نہیں، اور پھر کہو کہ جناب سیلاب آ گیا، بارشیں آ گئیں، فلاں ہو گیا۔ اوے اللہ والوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ عذاب آئے، بارشیں ہوں، فلاں ہوں، اور میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ کے دین کو قائم کرنے والے تم بن جاؤ، اللہ کی تم پہ رحمت برسے گی۔ اللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ایک جگہ پہ میں سفر کر رہا تھا، یقین جانو میں نے اپنے کانوں سے سنا، اذان دینے والے نے اذان دی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اعلان کیا، اور محلے والوں کوئی تے مسجد چاہ جو رل کے جماعت ہی کرا رہی ہے۔ میں نے یقین جانو مسجد میں کھڑا، میں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی کہ میں چلو گاڑی کھڑی کی، میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں، جماعت کراتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہر روز ایسا ہے؟ کہنے لگا جی کئی دفعہ میں آواز دے کے نمازیوں کو بلاتا ہوں تاکہ جماعت ہی کرا لیں۔ اور اللہ کے گھر سے دور، پھر کہتے ہو جی بارشیں آ گئی، فلاں نقصان ہو گیا، سیلاب آ گیا۔ آج بھی سچی توبہ کر لو، میرے رب کا فرمان سن لو، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، اپنے گناہ کرنے والوں، گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کرنے والوں، میرے در پہ آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، میرے گھروں کو آباد کر لو، مدرسوں کو آباد کر لو، قرآن و سنت کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ بے موسمی بارشیں ختم ہو جائیں گی، سیلاب ختم ہو جائیں گے، زلزلے ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میری رحمت برسے گی، میں زمین سے بھی رزق دوں گا، آسمان سے بھی رزق دوں گا۔ آؤ اللہ کی طرف، میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہو گیا، دل کو راحت ملی، دور غم ہو گیا، میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہو گیا، سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، کوئی اور نہیں میرے رب کے سوا، اس کی رحمت سے ہر دکھ ختم ہو گیا۔ آج اللہ کی طرف یہ دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کی رحمت سے ہر دکھ ختم ہو گیا، دل کو راحت ملی، دور غم ہو گیا، اور دل کی بے چینیوں کو قرار آ گیا، اس کے ذکر سے گھر میں نکھار آ گیا، دور ہر ایک رنج و الم ہو گیا، دور ہر ایک رنج و الم ہو گیا، دل کو راحت ملی، دور غم ہو گیا۔ اور حمد باری تعالیٰ تو بڑی لمبی ہے، میں آخری شعر ایک دعائیہ کلمے کے ساتھ ختم کروں گا، ذرا آمین کہہ دینا، کہہ دو گے؟
رہوں تیرے ذکر میں میں صبح و مساء، آمین کہو، رہوں تیرے ذکر میں صبح و مساء، تاج کی اس جہاں میں یہی ہے دعا، ماشاء اہلا سہلا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء، رگو تیرے ذکر میں صبح و مساء، تاج کی اس جہاں میں یہی ہے دعا، سرخ رو میں اللہ کی قسم ہو گیا، سرخ رو میں اللہ کی قسم ہو گیا، دل کو راحت ملی دور۔ اور حقیقت میں اس دور میں جناب مجھے ابھی چند منٹ پہلے ہماری جماعت کا سرمایہ جناب محقق عالم دین مفسر قرآن میاں محمد جمیل صاحب کا کسی مسئلے میں ٹیلی فون آیا، ابھی میرے بیان سے چند منٹ پہلے، میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے میرے دل میں خیال آیا کہ میاں صاحب کی جو تحریک ہے وہ بھی استحکام پاکستان کے لیے ہے، توحید ہے تو استحکام پاکستان ہے، تو وہ میاں صاحب کی تحریک دعوت توحید کا ایک میسج اور پیغام میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ قبروں کا احترام مگر سجدہ گئے حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ گئے حرام، کیونکہ میرے نبی نے روکا گئے صبح و شام، قبروں کا احترام مگر سجدہ گئے حرام، اور حاجت روا ہے اللہ، مشکل کشا گئے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا گئے اللہ، بن جائے لا کا بندہ، کیا جی مولانا عبدالستار صاحب، بن جائے لا کا بندہ، پالے بلند مقام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، اور در در پہ سر جھکانا عادت بہت بری ہے، شریعت مصطفیٰ سے بغاوت بہت بری ہے، بن جائے لا کا بندہ حورے کرے سلام، قبروں کا احترام مگر سجدہ گئے حرام، اور سجدہ روا جو ہوتا اللہ کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، سجدہ تو کیا نبی نے منع کیا قیام، قبروں کا احترام مگر سجد۔ اور اس نظم تو بڑے شعر نے، لیکن مجھے گھڑی اجازت نہیں دے رہی، میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آخری شعر دعائیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا، ذرا توجہ کرنا۔ میرے نبی نے رب سے کی دعا یہ عاجزانہ، میری قبر کو مولا نام لگا بنانا، میرے نبی نے رب سے کی دعا یہ عاجزانہ، میری قبر کو مولا نہ سجدگاہ بنانا، تاج تیرے نبی ہے سب نبیوں کے امام، قبروں کا احترام مگر سجدہ۔ اور امام کی بات آئی، میرے نبی سب نبیوں کے امام ہیں، تو میں اس کے حوالے سے چند شعر پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
اے جے نبیاں دا امام، پھر کہہ دو اے جے نبیاں دا امام، لکھاں گون درود و سلام، اے جے نبیاں دا امام، اللہ اللہ، اور آدم تو لے عیسیٰ تائیں منگن ابراہیم دعائیں، اے اللہ رحمت فرمائی، آخری نبی محمد لیائی، عرش تے جیدہ احمد نام، اے جے نبیاں دا امام، اور سارے پیغمبر نے تارے ہر دے وکھوں وکھ نشکارے، پر جو میرے نبی پیارے، بدر جمیں پیا چمکا مارے، پتھر بھی پہ کرن سلام، اے جے نبیاں دا امام، اور چمکیں جے سونے دی پیشانی، سورج دی جویں لاٹ نورانی، پڑھ کے ویکھو ایت قرآنی، سراج منیرہ دے معانی، نوری صاحب نبی دے غلام، اے جے نبیاں دا امام۔ اور میں اس دن کا ذکر کر کے جس دن سارے پیغمبر بھی کہیں گے آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو آمینہ کا لال محمد کر سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اور آپ امام الانبیاء ہیں۔ کیسے امام الانبیاء ہیں؟ امت نو لے جنت جاون، بوا جنت دا کھڑکاون، میٹھے میٹھے بول سناون، تے جنتی اٹھ کے بوا لاون، نالے بوا لان گے تے نالے کہن گے آ گیا سید الانام، اے جے نبیاں دا امام۔ اللہ اللہ، اور کندے لگے سونے شان بنائی، جڑے آ گئے اس دربارے، رب نے دوئی جہانی تارے، جھوٹن جنت خلد چبارے، اینے تاج اللہ دے پیارے، کر دے وچ جنت دے آرام، اے جے نبیاں دا امام۔ لکھاں، اور آخر میں ہمارے پاکستان میں جن بزرگوں نے بہت خدمت کی، لکھوی خاندان، روپڑی خاندان، غزنوی خاندان، امرتسری خاندان، تو میں لکھوی خاندان کے چشم و چراغ مولانا محمد بن بارک اللہ لکھوی، ان کے اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انہوں نے بھی استحکام پاکستان کی توجہ دلائی ہے، اور انہوں نے بھی بندے کو بندہ بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا ہے اگر یہ باتیں اپنا لو گے، نہ سیلاب آئیں گے، نہ بے موسم کی بارشیں آئیں گی۔ ان کا ارشاد ہے، توجہ کیجئے، سن تو بندے غافل گندے، کیا تیری بندیائی، رب دے بندیاں دی رب سونے سونی صفت سنائی، او چلن مسکینہ وانگوں، او چلن مسکینہ وانگوں، جویں غریب نہ مانے، تو چلے تا دھرتی اوپر پامیں شہرت گانے، او چلن تے ایسا چلن، خبر نہ کوئی پاوے، تو چلے تا دوروں تیری تمک سنے دیا وے، اور رب دے بندے اٹھ اٹھ راتی
اٹھ اٹھ راتی رب نو یاد کریں دے تیرے جے بے ہوشاں ورگے پاسے رہن مریں دے۔ اور اس اثر کا آخری شعر ہے، رب دے بندے جہلاں کولو، رب دے بندے جہلاں کولو ہر دم رہن کنارے، تیرے ہر جاہل دے گر گوڑے بائی چارے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یقین جانو یہ مولانا جابر حسین مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت اور بڑی محبت ہے۔ حالانکہ میں چند روز قبل بھی یہاں کچھ بیان کر کے گیا ہوں، بچوں کے لیے کچھ وعظ و نصیحت کر کے گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود حضرت نے مجھے آج کے پروگرام کی بھی دعوت دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔